میں نے بس تقلید کے حوالے سے تھوڑی سی مختصر سی بات کرنی تھی آپ سے۔ بسم اللہ بات کریں۔ اچھا، آپ کا یہ کہنا ہے کہ تقلید کے اوپر ہمارے پاس صرف دلیل عقلی موجود ہے، جبکہ دلیل نہیں، میں نقلی نہیں نہیں ہے۔ کہتا کہ دلیل عقلی موجود ہے، میں کہتا ہوں دلیل عقل کے خلاف ہے۔ اور بھائی آل محمد علیہ السلام کی سنت پہ عمل نہ کرو، ان کے اقوال افعال پہ عمل نہ کرو، یہ کوئی عقل کون سا عقل کہتا ہے؟ یہ شیطان کا عقل ہوگا، یہ انسان کا عقل تو ہے نہیں کہ آل محمد علیہ السلام کے احادیث، ان کے سنن اقوال کو پہ عمل نہ کرو، کسی غیر معصوم کے اقوال اور سنن ان پہ وہ بہتر ہے۔ وہ آپ کو سمجھ آ سکتی ہے یا آپ کو نہیں سمجھ آ سکتی؟ یہ کہتے ہیں یہ دلیل عقل ہے۔ اللہ، میں تو کہتا ہوں یہ ہر عاقل شخص سمجھ لیتا ہے جو مسلمان ہے کہ یہ کسی عقل کا حکم نہیں ہے، شیطان کا حکم ہے، انسان کے عقل کا حکم نہیں ہے۔ کسی شیطان نے یہ منصوبہ بنا دیا، ان کو سکھا دیا ہے۔ جی ہاں، نہیں، میری تقلید سے مراد جو یہاں ہے نا، لفظ تقلید سے مراد وہ بمعنی رجوع ہے، یعنی غیر عالم کی تقلید طرف ہر رجوع نہیں کرے۔ ہے بھائی۔ تقلید یہ ہے کہ آپ کے نہیں، ایک منٹ، اعمال میری کا بات سنیں نا۔ مستند نہیں۔ تقلید کو میں بتاتا ہوں، تقلید کا مطلب رجوع نہیں ہے بھائی۔ آپ نے مجھ سے رجوع کیا، ابھی سوال کیا ہے، میں آپ کو ایک حدیث دکھا سکتا ہوں، میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، یہ تقلید نہیں ہے۔ تقلید یہ ہے کہ آپ کے اعمال اور آپ کے افعال، آپ کے اقوال، چاہے وہ واجبات میں ہے، چاہے مباحات میں ہے، چاہے محرمات میں ہے، اس کا مستند اقوال اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے، سنن اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے، مفتی کا فتویٰ ہے، یہ اس کو تقلید کہتے ہیں۔ وَإِلَّا رجوع تو ہر جگہ آپ رجوع کرتے ہیں۔ مراجعہ کرنا یعنی کسی کے پاس جانا، سوال کرنا، یا آپ مجھ سے بھی کرتے ہیں، سائنس ٹیچر سے بھی کرتے ہیں، اسلامک ہسٹری کے ٹیچر سے بھی کر سکتے ہیں، کسی ممبر پہ بولنے والے سے بھی سوال کر سکتے ہیں نا۔ رجوع کرنا اور ہے بھائی، تقلید کرنا اور ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ نہیں، فقہا نے اپنی توضیح المسائل وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ تقلید سے ہماری مراد رجوع کرنا ہے، اس لیے ہم تقلید انہیں سے مرجع کہتے مراد مجتہد کے فتوے پہ عمل کرنا ہے۔ ہیں۔ آپ جو ان کہہ کے رہے ہیں نا ان کے کہ توضیح مرجع المسائل میں جو فتوے لکھا پہ ہے نا، عمل کرنا، ہاں، وہ رجوع تقلید کرنا کا نہیں ایک ہے۔ رجوع دوسرا لازم دیکھیں، ہے۔ رجوع ہر جگہ ہوتی ہے۔ ہاں، تو آپ تقلید بمعنی رجوع تو تسلیم کرتے ہیں نا؟ تقلید ہے ہی نہیں رجوع بھائی، جب یہ بات ہی غلط ہے۔ جب تقلید رجوع یعنی کسی سے مراجعہ کرنا، کسی کی طرف پاس جانا، کوئی اس سے کوئی سوال کرنا، یہ تقلید نہیں ہے۔ تقلید یہ ہے میرے بھائی کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے سنن و اقوال پہ عمل نہ کریں، مجتہد کے فتووں پہ عمل کریں، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ چاہے اس کا حکم آپ کو اس کی دلیل سمجھ آئے نہ آئے، اس سے پرواہ نہیں ہے، اس کو آپ اپنے لیے حجت۔ اچھی بات ہے، یہ تقلید نہیں۔ تو تقلید کیا چیز ہے؟ نہیں ہے، یہ تقلید کا ایک لازمہ ہے مرحلہ دوم میں، کہ آپ معصوم کی غیر موجودگی میں غیر معصوم کی آپ جو ہیں وہ اطاعت کرتے ہیں۔ میں ابھی بحث جو کر رہا ہوں وہ معصوم موجود ہے بھائی، رجوع معصوم کے اوپر موجود ہے، معصوم غیر موجود۔ نہیں، دیکھیں، معصوم موجود ہے، تو اس طرح تو ائمہ معصومین سارے موجود ہیں، اس طرح تو خدا بھی تو موجود ہے۔ غیر موجود کہنا غلط ہے، پر غیر موجود کہنا غلط ہے۔ دیکھیں، غیر موجود ہمارے زاویے سے ہے نا، ہماری ان کی طرف رسائی نہیں ہے۔ بہرحال جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تو تقلید مرجع تک رسائی ہے۔ اور اس کی، میری بات سنیں نا، تقلید اگر ہم بمعنی رجوع لیں اور اس کو مانیں تو یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہم مثال دیتے ہیں بھائی صاحب، ڈاکٹر آپ کو والی، پتہ ہی نہیں ہے، سیستانی کی کتاب میں دکھا، ایک منٹ میں سیستانی کا کتاب لے کے آؤں بھائی۔ سیستانی نے اپنے کتاب میں تقلید کا مطلب کیا بنایا؟ تقلید کا مطلب بمعنی رجوع نہیں ہے بھائی۔ تو رجوع تو دیکھیں آپ نے ابھی مجھ سے رجوع کیا ہے نہیں کیا؟ ابھی آپ جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا، یہ رجوع کیا؟ کی ضرورت ہے نا؟ رجوع بالکل انسان کی ضرورت ہے، کسی عالم سے پوچھنا یہ بالکل انسان کی ضرورت ہے، لیکن تقلید رجوع نہیں ہے۔ یہ دیکھو، یہ توضیح المسائل سیستانی ہے، جامع تعلیمات اسلامی کراچی میں چھپی ہے، یہ اس کی توضیح المسائل ہے۔ اچھا، اس میں جو پہلا صفحہ ہے یہ احکام تقلید، اس میں وہ خود تعریف کر لیتے ہیں کہ تقلید کس کو کہتے ہیں۔ بھائی صاحب، میں اس کو کچھ چھوٹا کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ڈبل صفحوں کا اسکین ہے، ڈبل صفحے کا اسکین ہے، کوئی بات نہیں۔ دینی احکام میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تقلید کی تعریف ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ رجوع کا نام ہے، رجوع کا نام نہیں ہے۔ اس کے فتوے کو آپ حجت سمجھ لیں، اس پہ عمل کریں، اس کا نام تقلید ہے۔ جب فتوے پہ عمل کرتے ہیں تو حدیث وغیرہ سے وہ تو اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے نا، اس پہ تو عمل نہیں کرتے نا۔
تقلید کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال افعال پہ عمل نہیں کرتے، مجتہد کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، یہ تقلید ہے۔ لیکن کیا یہ رجوع کے بغیر تو ممکن نہیں ہے نا کسی کے فتوے پہ وہ عمل کرنا؟ تو رجوع عالم کے پاس جب کیا جاتا ہے نا، رجوع عالم کے پاس جب کیا جاتا ہے میرے عزیز میرے بھائی، ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ اس کے کلام کو حجت سمجھ کر اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ تقلید ہے۔ رجوع جب کرتے ہیں، آپ سن لیں بھائی پلیز، میری بات نہ کاٹیں۔ جب اس کے کلام کو حجت سمجھ لیں گے، عمل کریں گے، اس کو کہتے ہیں تقلید، ٹھیک ہے نا؟ اس کے کلام کا مستند کیا ہے، دلیل کیا، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ اور یہ کفر باللہ ہے، کیونکہ آپ نے غیر معصوم کو حجت بنا دیا۔ ایک دفعہ رجوع یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں عالم کے پاس تاکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے مطالب آپ کو بتا دیں، کیونکہ آپ خود حدیث نہیں پڑھ سکتے، آپ نے رجوع کیا، اس کے کتاب میں احادیث کی شرح موجود ہے وہاں پر، یا اس کے فرد شخص کے پاس چلے گئے ہیں، اس کی ممبر ہے یا اس کا کلاس روم ہے، یا اس کا کلاس روم نہیں ہے، ویسے پرسنل میٹنگ میں وہ بتا دے گا آپ کو کہ اس حدیث میں کا مطلب کیا ہے۔ یہاں پر آپ اس کی کلام کو حجت نہیں مان رہے، یہاں پر اس رجوع میں آپ اہل بیت علیہ السلام کو امام اور آپ ان کو حجت مان رہے ہیں، یہ عالم آپ کو ان کی کلام کی وضاحت کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ ان دو رجوعوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک رجوع اصل دین ہے، ایک رجوع یہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو حجت مانتے ہیں، ان کی کلام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، دین پہ عمل کرنا اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک رجوع وہ ہے جو کفر ہے کہ آپ نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیا، ایک غیر معصوم کو اپنا امام بنا دیا، اس کا کلام آپ پہ حجت ہوگا، جس کا نام ہے مرجع۔ اچھا، میرا جو موضوع ہے نا وہ رجوع کے معنی میں ہی ہے۔ میرا موضوع وہ نہیں ہے کہ ہم کسی مجتہد کی تقلید کریں یا امام کی تقلید کریں یا نبی کی تقلید کریں۔ میں صرف ابھی بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ عقیل بھائی؟ عقیل حسن۔ عقیل بھائی، جب جو میں نے باتیں کی ہیں نا، پلیز اس پہ آپ سوچیں کچھ۔ ابھی یہ باتیں آپ کے لیے نہیں ہیں، میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا اس سے مزید، کیونکہ مجھے پتا اس سے آپ کے پاس ابھی آپ نے سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں کہ میں نے کیا بولا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اسی بات کو رٹا لگا رہے ہیں کہ میں رجوع کی بات کروں۔ آپ اس کو سوچیں جو میں نے بولا، ابھی سوچیں، فرق جب نظر آ جائے نا اگلے ہفتے آ جانا پھر سوال کرنا مزید، ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سر۔ اللہ آپ کو برا نہیں ماننا بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔